ہمارے سننے والے سمجھیں کہ کس طرح وہ ایک تصویر پیش کرتے ہیں اور حقیقت کیا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن نے مرد کو ورغلایا ہے. ریلیٹ تو کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ نا. اگر آپ نے ریلیجیس ایکسٹریمزم کی کوئی مثال آج دیکھنی ہو تو میرا خیال ہے اسرائیل فلسطین کا معاملہ اس کی بہترین مثال ہے. آپ بات کریں اس کے اوپر. کیا اسرائیل کا جو فلسطین کے اوپر اٹیک ہے یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم نہیں؟ کوئی آپ سے سوال کرے اچھا جناب فیمنزم کا آغاز کیسے ہوا تھا، تو کیا یہ قابل فخر تاریخ ہے آپ کی؟ کیا آپ بتائیں گے جناب یہ شروع کرنے والی جو تھی نا، انہوں نے کہا کہ بلیک عورتوں کو تو سائڈ میں کرو، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے حقوق کی، خالی وائٹ عورتوں کو نا یہ حقوق ملنے چاہیے. کیا آپ کے جو اسلاف فیمنزم کہتے ہیں کیا ان کا کوئی قابل فخر کردار کے سامنے آتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین، آپ کو علم ٹاک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 8 مارچ کو ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک دن منایا جاتا ہے جسے ہم عورت مارچ کے نام سے جانتے ہیں. ہر سال اس دن کے معاملے میں ہم مختلف باتیں سنتے ہیں، سوشل میڈیا بڑا شور ہوتا ہے، مختلف طبقات جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا نظر آتے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ اس موقع پر اس دن کی کیا جو بنانے والے ہیں وہ اسی کیا اہمیت بیان کرتے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو ذرا جائزہ لیں کہ کتنا حد تک وہ درست باتیں ہیں اور ان مطالبات کا پیش کرنا بنتا ہے، اور کس حد تک اس کے اندر غلطیاں اور خامیاں ہیں. تو ایک خیر خواہی کے جذبے کے تحت ہم نے چاہا کہ ہم اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں اس موقع پر، تاکہ اس دن کے تعلق سے اٹھائے جانے والے تمام معاملات ہم کور کر سکیں. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں طرف شیخ عثمان صفدر، المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے CEO، اور میرے بائیں طرف شیخ حماد امین چاولہ، ریسرچ اسکالر مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر، اور ہمارے بہت ہی دل عزیز شیخ عبداللہ شمیم کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ شرکت نہیں کر سکے، تو وہ ہمارے ساتھ آج موجود نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شیخ، سب سے پہلے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کا آغاز اس طرح کر لیتے ہیں کہ 8 مارچ کا دن جسے عورت مارچ کے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کافی پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر ظاہر ہے اس کی ایک آواز ہوتی ہے، تو یہ شیخ ہے کیا، اس کی کیا اہمیت ہے، یا کیوں منایا جاتا ہے، ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں شیخ ذرا جنرلی ہم بات کر لیں شروع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شیخ، بالکل جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عورت مارچ کا ایک نام دیا گیا، اور اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں لفظ عورت کا استعمال کیا گیا، اور عورت کا جو اصل میننگ ہے اگر اس کو ہم عربی زبان میں دیکھیں گے تو جاننے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عورت آزادی جو ہے وہ کتنا، آپ اس میں ان کا ایک تضاد ہمیں نظر آتا ہے. اس آزادی کے حساب سے جو آزادی کا یہ تقاضا کیا جا رہا ہے. عورت کا اصل معنی تو وہ ہے کہ ایسی چیز یا ایسی شخصیت کہ جس کو جو ہے وہ پردے میں رکھا جائے، اور اس کو جو ہے وہ ایک چھپا کر رکھا جائے، اور اس کا حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا جائے. تو بہرحال اصل میں عورت کی آزادی کے تعلق سے جو کانسیپٹ اس مارچ میں دیا جا رہا ہے اس پہ تو انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کہ ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک باور کرایا جا رہا ہے یا جس چیز کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ہماری سوسائٹی میں جو نارمز ہیں ہماری، یا جو ہماری جو ایک سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کے جو کچھ آداب ہیں یا کچھ روایات ہیں، اس نے شاید خواتین کو یا عورتوں کو بہت دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کے حقوق کے مخالفت کی جاتی ہے، اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے چونکہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں زیادہ تر رہنے والے لوگ مسلمان ہیں، تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک میسج دیا جاتا ہے، یا ایک اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس نظام کو یہ سوسائٹی فالو کرتی ہے، جو ہمارا دین اسلام کا نظام ہے، تو شاید اس نظام نے بھی اس سوسائٹی کو عورت کے حقوق نہیں دلوائے. تو یہ چیز پر ہم اصل میں جو ہمارا جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر بتایا جائے لوگوں کو کہ کسی کا انڈیویجول ایک پریکٹس اور ایک انڈیویجول کسی کا کوئی عمل وہ پوری سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اگر چند لوگوں کے کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے کچھ خواتین کے اوپر ظلم و ستم ہے یا اذیت ہے، جس کا انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو یہ باور کرانا کہ جس سوسائٹی میں چلن ہی یہی ہے، یا سوسائٹی کے نارمز ہی یہی ہیں، یا جب وہ ہمارا جو دین ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ ہیں ہی اس طرح کے کہ عورت کو دبا کے رکھنا ہے،
تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی غلط ایک میسیج ہے جو ایک ہمارے لوگوں کے سامنے انیشے میں فرق کرنا چاہیے لوگوں کے بیہیویئر میں اور اسلام کی تعلیمات میں. ضروری نہیں کہ مسلمان ہر زمانے کے اندر وہ اسلام کے چلتے پھرتے جو ہے ترجمان ہی ہوں. جی ہونا تو یہ چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جی تو اصل میں ہمیں ایک تو یہ کہ جو سوسائٹی کے نارمز ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر ہم نے دین اسلام پہ بات کرنی ہے تو ہمیں مسلمانوں پہ بات نہیں کرنی ہے، بیسکلی ہمیں دین اسلام پہ بات کرنی ہے. اور دین اسلام کے حوالے سے جو ظاہری بات ہے ایک پورا ایک اس کا ایک وہ ہے جس میں کہتے ہیں کہ اس کی ایک آئیڈیل جو اس کی سچویشن ہو سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہو سکتی ہے. جی اس کو سامنے رکھا جائے، اس پہ ڈسکس کیا جائے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے شیخ بھی اگر کچھ اپنا. جی شیخ بارک اللہ فیکم، آپ نے شیخ بہت اچھی بات کی. یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو نقطہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور بارہا اہل علم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کا کانسیپٹ الگ ہے اور اسلام سے انتساب رکھنے والوں کا جو ایک عمل ہے ان دونوں کو الگ الگ آپ رکھیں. آپ نے بہت ساری باتیں کر دی شیخ، میں اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے اسلام کی صحیح تعبیر، یعنی اسلام کو سمجھنا، اسلام کی اویئرنیس، اسلام کی نالج، اصل اسلام کیا ہے، اور پھر اس اسلام کے نفاذ کا. یعنی آج اسلام کا ایک آپ سمجھ لیں ایک فکری تصور تو موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور ضابطہ حیات ہے اور زندگی کی ہر فیلڈ اور ہر شعبے کے اندر ایک مکمل رہنمائی دیتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اس اسلام کی رہنمائی کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، ذات پر، گھر کی چار دیواری میں، مارکیٹس میں، بازار میں، ٹھیک ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی بات کرتے ہیں کہ جی اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، تو پھر اسے معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کرتا. اور اس کے نتیجے میں جو انسانی بیہیویئر ہے نا، اس کو پھر آپ اٹیچ کر دیتے ہیں اسلام کے ساتھ کہ دیکھیں یہ اسلام سے انتساب رکھنے والے لوگ ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اسلام ہے. تو میں جو اپنی بات کو سمرائز کرتے ہوئے خلاصہ جو ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ شیخ اگر واقعتاً آج معاشرے میں اسلام وہی ہوتا جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے تو مسائل نہ ہوتے. آج مسائل کی وجہ ہی یہ ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے. بالکل مسائل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے. میں شیخ قرآن مجید کی ہدایت کے حوالے سے جب پڑھ رہا تھا تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ہدایت کا ذکر کیا ہے نا، یعنی کہ قرآن مجید ایک ہدایت ہے، تو وہاں ہدایت کو منسلک کیا ہے انسان کی جد و جہد کے ساتھ کہ انسان اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو اسے ہدایت حاصل ہوگی. انسان اس ہدایت کے لیے علم حاصل کرے گا اور اسے اپنے اوپر نافذ کرے گا تو پھر قرآن مجید آپ کو ہدایت دے گا. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اسلام کے نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں، اور جب اسلام نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے کے اندر جب آپ معاشرے کے اندر انسانوں کے اعمال دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اور اسپیشلی ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاتون اگر وہ اسلام کو اپنا دین مانتی ہے، اللہ کو اپنا رب مانتی ہے، تو جو صحیح تعلیمات ہے اسلام کی اس کو اگر وہ پڑھے یا سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں جو خواتین کو حقوق دیے، جو رائٹس آف وومن کی ہم بات کرتے ہیں یا وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں جو آگے انشاءاللہ ڈسکس ہوگا، تو جو جس رب نے مطلب اس دور میں جو دین نافذ کیا یا نازل کیا، اس دور میں عورتوں کی کیا حالات تھے اور پھر اسلام نے عورتوں کو کیا مقام اور حیثیت دی. اور ایسے تو نہیں ہے کہ یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہی ہیں، بلکہ اگر سروے کرایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے مردوں سے. اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی اسلام تو جو ہے وہ آپ کو مقصد قید میں ڈال دیتا ہے اور اسلام تو سپریس کرتا ہے، آپ کو دباتا ہے، تو آپ کیوں اسلام کو ایکسیپٹ کریں؟ تو ان کا جواب سننے والا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، واقعتاً اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے خواتین کے بڑے حقوق رکھے ہیں، اور جن کو بڑا ایک چارمنگ پیش کیا جاتا ہے رائٹس کو اور حقوق کو، بڑی اس کو جو ہے وہ گلیمرائز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ اصل حقوق ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل حقوق جو ہیں وہ اصل میں عورت کا استحصال ہے اور عورت کا استعمال ہے، اور عورت کو ایک جو ہے وہ یعنی چمکتے رنگ دکھا دیے گئے جو اصل میں عورت کے اوپر اصل ظلم تو وہ ہے جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بالکل بالکل. چلیے شیخ اس میں یہ بھی بات ایڈ کر لیتے ہیں، یعنی کہ سادہ سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی عورت مارچ کے عام مقاصد جو لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتا ہے شیخ کہ اس کے اندر جناب عورتوں کی
نمائندگی کی بات ہوتی ہے جی، عورتوں کو ان کے حقوق دلانے کی بات ہوتی ہے, عورتوں کو معاشرے کا ایک فعال کردار یا فعال حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے, ان کو ایک رول ملنا چاہیے. عورت کا جتنا تقدس ہے, وہ ماں ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بیوی ہے, تو ان کے حقوق کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. عام طور پہ بہت سی خواتین شیخ شاید اس وجہ سے ہی اس میں شرکت کرنے کی بات کرتی ہوں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کے بارے میں ایک ان کے دل میں نرم زاویہ یہی ہو کہ یہ ہماری کچھ بہنیں وہ اس طرح کے ہمارے وہ حقوق جو سوسائٹی کے اندر نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, یہ تو ان کی بات کرنے کے لیے آئی ہیں. اس میں کیا برا ہے, اس میں کیا حرج ہے شیخ؟ تو شیخ یہ تو عام پرسپیکٹو تو یہی ہے. تو کیا شیخ جو ان کی تحریری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر جسے کہتے ہیں پورا نظریہ بیان کیا جاتا ہے, مینیفیسٹو جس میں ہوتا ہے, جی جی, اور اس کے اندر تمام قسم کے ایجنڈا ذکر کرتے ہیں اپنا کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. ہوتی ہے. تو شیخ کیا یہ وہی ہے جو کہ میں نے بتایا کہ جو ایک عام سا مسلمان یا ایک عام سی ہماری بہن اس طرح سمجھ رہی ہوتی ہے اس مارچ کے بارے میں؟ شیخ آپ نے مینیفیسٹو کی بات کی, تو میں ذرا اس کو ان کا جو 2024 کا مینیفیسٹو ہے عورت آزادی مارچ کا, جی, وہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ بات ہوگی. ڈومیسٹک وائلنس کا صحیح ہے, آپ ایک عورت میں جو تشدد ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایک حقیقت ہے, اس کا انکار ممکن نہیں ہے, ظاہری بات ہے. جی جی بالکل. اور یہ جو عورت کے حقوق کے حوالے سے جو بھی بات کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو اور مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی سوسائٹی کا فرد ہو, تو ڈومیسٹک وائلنس کو تو سبھی ظاہری بات ہے غلط کہتے ہیں. اس میں یہ اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی نسبت کر دینا کسی سوسائٹی کی طرف یا کسی دین کی طرف, یہ غلط ہے. یہ کسی مارچ والوں نے پہلی بار اس کے بارے میں آواز اٹھائی بات کی ہو تو نہیں, یہ تو ہر زمانے کے اندر بات رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بات اٹھائی اور اس کو منع کیا گیا, بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی آپ نے احکامات دیے کہ جی جنگ کے دوران بھی عورت کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, اور یہ وائلنس آپ کا نہیں ہونا چاہیے. پھر جو ہے وہ مطلب ایک سفر کے اندر آپ جا رہے ہیں اور خواتین جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں سواری کے اوپر, جناب بلال تیز تیز لے کے چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے رفقاً بالقواریر, کہ جو عورتیں ہیں جو کانچ کی بنی ہوئی ہیں ان کا خیال کرو. تو مطلب اس حد تک خیال کیا جا رہا ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کرنے کو کوئی ایسی چیز نہیں. شیخ ڈومیسٹک وائلنس پر میں چاہ رہا ہوں کہ مینیفیسٹو ہم ڈسکس کر لیں, اس پر ہم ضرور بات کریں گے. جی, ایک ایک کمنٹ کر لیں گے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا سیکشول وائلنس میں بہت ساری اس کی چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ڈسکس ہوتی ہیں. ہراسمنٹ, اب تو ایک نیا پرسپیکٹیو آ گیا ہے کہ جی میاں بیوی کے درمیان بھی سیکشول وائلنس ہوتا ہے, تو یہ ایک الگ سی چیز آ گئی. اور جو اصل وائلنس ہے, جو جنسی تشدد ہے, جو آج کل یورپ کی سوسائٹی کے اندر موجود ہے, اس پر بات ہی نہیں ہوتی ہے. پھر ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے شیخ, جو مقصد کہ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے, انفورسڈ ڈس اپیئرنسز. یعنی یہ مینیفیسٹو میں کہ جبری گمشدگی جو ہے وہ, اب جبری گمشدگی کا عورت تعلق صرف خواتین سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر اس پہ ہم ڈیپلی ذرا کنیکٹ کریں اس کو, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ خالص سیاسی ایجنڈا ہے. جی ٹھیک ہے نا, اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے, اور وہ کس طرف ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یا لوگوں کی توجہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ ہے. اچھا, ایکسٹرا جوڈیشیل کلنگس یعنی ماورائے عدالت قتل جو ہوتے ہیں, تو اب ٹھیک ہے, اب اس میں بھی جو ہے, اگر ہم بات کریں ڈس اپیئرنس کی یا کلنگس کی, وہ کس کے ہو رہے ہیں, مردوں کے ہو رہے ہیں. اسپیسیفکلی خواتین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب یہ جو لنک جوڑا جا رہا ہے, اور پھر اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, ظاہری بات ہے, اور وہ ایک اور چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. پھر لینڈ گریبنگ, مطلب قبضہ ناجائز, ٹھیک ہے آپ نے کر لیا. اچھا, اسٹیٹ اسپانسرڈ پاورٹی, یعنی ریاست جو ہے وہ غربت لے کر آ رہی ہے, یعنی جو ریاست کے قوانین ہیں وہ غربت کا نفاذ کر رہے ہیں. تو مجھے تو اگر کسی نے کیپٹلزم پڑھا ہو اور کیپٹلزم کو وہ سمجھتا ہو, اور وہ اس کا کمپیریزن کرے اسلامک ہمارے جو فائنینشیل سسٹم ہے, تو اس کو پتہ لگے گا اسٹیٹ اسپانسر پاورٹی نہیں ہے, بیسکلی ہمارے یہاں تو ایک عالمی ایجنڈا پاورٹی کا, غربت نافذ کرنے کا, جو کیپٹلزم کی صورت میں, اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. اچھا, اگر آپ نے بات کرنی ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ پاورٹی پہ, تو آپ بینک کے خلاف بات کریں, ٹھیک ہے, آپ IMF کے خلاف بات کریں, آپ ورلڈ بینک کے خلاف بات کریں, وہاں کوئی بات نہیں کرے گا. سب سے بڑا ادارہ اور جو سب سے بڑا اس کا آپ جسے کہہ لینا کہ اس کی بنیاد ہے. اچھا, پھر ایک اور ایجنڈا ہے مینیفیسٹو میں ان کا, ریلیجیس ایکسٹریمزم. میں کہتا ہوں شیخ, اگر ریلیجیس ایکسٹریمزم کو آپ نے اب ریلیٹ تو کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ نا, اگر آپ نے ریلیجیس ایکسٹریمزم کی کوئی مثال آج دیکھنی ہو, تو میرا خیال ہے اسرائیل فلسطین کا معاملہ اس کی بہترین مثال ہے. آپ بات کریں اس کے اوپر, کیا اسرائیل کا جو فلسطین کے اوپر اٹیک ہے یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم نہیں ہے؟ اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. کوئی لبرل آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کے اندر, اگر کوئی یہ جتنے بھی 8 بار جو ہمارا پوری دنیا میں ورلڈ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, کیا جو خواتین پہ وہاں تشدد ہو رہا ہے
فلسطین کے معاملات میں، اور جس قدر بچیاں اور بچے اور خواتین متاثر ہیں آج پوری دنیا میں فلسطین میں. مجھے آپ دکھا دیجیے گا کوئی پلے کارڈ ان کا، کوئی سلوگن ہو کل عورت مارچ کے یہاں اندر پر فلسطین کے یہاں حق پر میں. یہ تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ یورپ کے اندر تو وہاں کی عوام تو بھرپور اس کے خلاف بات کر رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں یہاں کے دیسی لبرلس کے، نہیں ہم بات کر رہے ہیں لبرلس کی اپنی. نہیں، وہاں پر بھی یورپ میں جو اس ایجنڈا کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو اصل میں ان کے مینٹورز ہیں، جو ہمارے یہاں جو لوگ کر رہے ہیں، تو ان کے مینٹور جو یورپ میں بیٹھے ہوئے، تو وہ تو جو سرپرستی کر رہے ہیں بیسیکلی، تو وہ بھی مطلب اگینسٹ ہوں گے نا فلسطین کے، اور وہ تو مانتے ہی نہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. تو اب اس کو جوڑا جاتا ہے جی ملا کے ساتھ، اور ملا کی تشدد کے ساتھ، اور تشدد کی پالیسی کے ساتھ، اور یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم. بھائی ریلیجیس ایکسٹریمزم نہیں ہوتا، ریلیجین میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں ہے، جو سوسائٹی کے بیہیویئر کے اندر ایکسٹریمزم ہو سکتا ہے. جیسے باقی سب چیزوں کے اندر آپ نے عام بات کری، یہاں پر آپ نے ایکسٹریمزم کو جوڑ دیا ریلیجیس کے ساتھ. اچھا، ایک اور بڑی جملہ کہا تھا کہ اسلام ایک اور بڑی سے اہم بات ہے کہ ایکسٹریمزم ہوتا کیا ہے. مطلب میری نظر میں ایکسٹریمزم اور چیز ہوگی، آپ کی نظر میں ایکسٹریمزم اور چیز ہوگی. کوئی ایک ڈیفینیشن ہو جو پوری ورلڈ میں چل رہی ہو ایکسٹریمزم کی، وہ آپ بتائیں. شیخ اگر ہم تھوڑا سا اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے تو تھوڑا سا ہم ترتیب کے ساتھ ان کے ایک دو تین پوائنٹس کے اس پر بات کریں. تمہید پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے سوال سے کی طرف کیا تھا. بس یہ دو تین باتیں ہو گئی ہیں، بخیر ہم ڈسکشن، یہ مینیفیسٹو ہے ان کا. ابھی آپ بتائیں، ابھی ساتھ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. عام خواتین جو ہمیں بہت سن بھی رہی ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے. اور اب آپ دیکھیے اس میں دو تین کتنے خطرناک قسم کے پوائنٹس ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیے کہ ڈس اپیرینس والا معاملہ، کیا یہ ہماری ایک خاتون کو لگ رہا ہے کہ اس کا ذاتی بہت بڑا حق ہے جس کے لیے یہ خواتین نکل رہی ہیں؟ جی، پہلی بات. دوسرا اسی طریقے سے اسٹیٹ کی طرف سے نافذ کردہ پاورٹی، یعنی غربت جو حکومت جو ہے وہ نافذ کر رہی ہے. اچھا، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر مرد ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو مرد حضرات پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو ریاست کو ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا، تو گویا یہ عورت مارچ کس کے خلاف ہے؟ یہ سوال دیکھا جائے. اور پھر تیسری بات آپ نے یہ بڑی اہم بولی کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کر دی کہ ایکسٹریمزم تو دین نے گویا کہ ان کو دیا ہے. تو شیخ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عام مسلمان خاتون اس بات کو سن رہی ہے اس کو ان تین پوائنٹ سے یقیناً اتفاق نہیں ہوگا کہ یہ اس کا ایک عورت ہونے کے ناطے ایک کور مسئلہ ہے جس کی طرف ان خواتین نے توجہ کری. اور یہ زیادہ اہم بات ہے اس کے جو سلوگنز ہمیں نظر آتے ہیں پک اینڈ چوز کیے ہوئے، کیونکہ یہ ان کا مینیفیسٹو ہے، یہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی ایفرٹ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اپروو کروایا جاتا ہے. اب ہماری بہن سے سوال ہے کہ کیا بتائیے، یہ اس وقت جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اس موقع پر آپ ریاست کے اتنے بڑے بڑے شعبے جات، یا اگر کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں کوتاہیاں بھی ہیں، اس کو ٹارگیٹ بنائیں، اس کو باقاعدہ اپنا مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں، کیا مقصد ہے؟ بلکہ اس میں اگر ایک چیز یہ بھی ایڈ کر لیں، ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں عورت مارچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مینیفیسٹو کی ہم نے بات کی، تو بیسکلی اس تحریک کو اٹھانے والی جو ایک ہماری مطلب جو کانسیپٹ ہے فیمنسٹ کا یا فیمنزم کا، تو اس کو بھی اب بہت سی آپ جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کئی آج کی خواتین ایسی ہیں جو اپنے آپ کو لبرل مائنڈیڈ ظاہر کرنے کے لیے جی میں فیمنسٹ ہوں، یہ میں فیمنزم سے میرا تعلق ہے، اس بات کو جانے بغیر کہ فیمنسٹ ہیں کیا، فیمنزمس کیا ہے، اور پیچھے اس کے کون کون سی ویوز آئی ہیں، اور آپ کہاں آپ کھڑے ہیں، اس پر بھی شیخ ہمیں کچھ لوگوں کا اویئرنیس دینی چاہیے کہ فیمنسٹ کا مطلب کیا ہے. شیخ میرے خیال سے یہ اپنا تین باتیں ہیں، اگر ہم ان کو ترتیب کے ساتھ تھوڑا سا وہ کر لیں تو مزید یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہوگا. پہلے تو یہ ہے کہ مینیفیسٹو کے جو پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس ہیں، ان پہ تھوڑا سا ہم بات کر لیں. جس طرح کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا وہ ڈومیسٹک وائلنس پر تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو شیخ نے ماشاءاللہ جو باقی پوائنٹ ذکر کیے ہیں، اچھا اس کے بعد پھر ہم بات کر لیں جو مختلف فیزز جو آئے ہیں اس پر، اور پھر ہم آخر میں ایک تیسرے نمبر پر اس ٹاپک پر ہم بات کر لیں کہ عالمی ایجنڈا جو UN کا 2030 ایک وہ جسے کہہ لیں کہ ایک ایجنڈا ہے ان کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں، ان شبہات کا ازالہ ہونا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ ڈومیسٹک وائلنس پہ قرآن مجید کی وہ جو آیات ہے نا شیخ، ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ جی قرآن نے ہی مرد کو معاذ اللہ، یعنی کہ جو الفاظ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، تاکہ ہمارے سننے والے سمجھیں کہ کس طرح وہ ایک تصویر پیش کرتے ہیں اور حقیقت کیا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن نے مرد کو ورغلایا ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے نا. اس بات سے صرف نظر کہ وہ آیات جن یعنی ان کا سیاق و سباق کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں وہ آیات
ہیں اور پھر قرآن مجید کی ورڈنگ کیا ہے اور پھر اپنا اس کے جو سب سے بڑے شارع ہیں جو ایک پریکٹیکل اس کے اسوہ ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کیا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ اور صحابیات کی زندگی کیا ہے، ان آیات کو انہوں نے کس طرح نافذ کیا. عمل تو شیخ ذاتی بات ہے نا، یعنی کہ مدینے کی ریاست میں ان آیات کی تطبیق کیا تھی، خلافت راشدہ میں ان آیات کی تطبیق کیا تھی، کیا اس کا مطلب یہ تھا؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات ذکر کر دوں کہ وہ جو آیت ہے نا شیخ قرآن مجید کی 5ویں سپارے کے اندر جو آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جائے اور بیوی نشوز اختیار کرے. اب یہ جو نشوز کا معنی ہے نا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. نشوز کا مطلب کیا ہے؟ نشوز اختیار کرے، نشوز کہتے ہیں ایک بغاوت کو. جیسے مثال کے طور پہ اگر عورت جو ہے وہ ایک بغاوت کی روش اختیار کرے تو اس میں پھر اللہ رب العالمین نے ایک جو مرد کا حق ہے وہ بیان کیا. اور صرف یہ آیت نہیں ہے، صرف یعنی وہ آیات بھی ہیں قرآن مجید میں جن میں مردوں پر عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے. ان آیات کو ان آیات سے الگ کر کے نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، صرف ان آیات کو بنیاد بناتے ہیں. اب یہاں پر لاسٹ اسٹیج کی بات ہو رہی ہے جی، میں اس پر آ رہا ہوں. سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جی اگر کوئی ایسا طرز عمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ، بات چیت ہو، اصلاح ہو. پھر نہیں ہو رہا تو دونوں کے گھر والے انوالو ہیں، حکمم من اہلہ حکمم من اہلہا، یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اور اس کے بعد اگر پھر بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، الگ ہو جائے، یعنی اپنے بستر کو الگ کر لے عورت سے. چوتھے اسٹیپ میں ضرب کی اجازت دی گئی ہے کہ فضربوہن کے الفاظ ہیں. اب یہاں ضرب کی جو تفسیر ہے، یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرب کی تفسیر بڑی کھول کر بیان کی ہے. یعنی کہ صرف قرآن مجید کے عربی الفاظ نہیں لیے جا سکتے. وہ ضرب کی تفسیر کیا ہے؟ وہ ضرب کی تفسیر یہ غیر مبرحن، کوئی ایسی ضرب نہ ہو کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائے، زخم ہو جائے. ٹھیک ہے، جسے تشدد کہتے ہیں. اسلام نے ضرب کی ایک حد بندی رکھی ہے جو تشدد سے پہلے ہو. مثال کے طور پہ جیسے والدین کو ایک حد تک اجازت ہے کہ وہ تربیت کے لیے اپنی اولاد کی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. پھر استاد کو ایک حد تک اجازت ہے، پھر حاکم وقت کو ایک حد تک اجازت ہے رعایا کے معاملے میں سختی کرنے کی. اب وہاں تو کوئی اعتراض آپ کو نہیں ہے. جب ایک حکومت وقت جو ہے معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے سختی کرتی ہے تو اس پر تو آپ کو اجازت نہیں ہے. لیکن یہی سختی جب ایک گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور وہ بھی بڑا ایک محدود اختیار ہے. اچھا، پھر اللہ کے پیغمبر کی سیرت کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی اپنی کسی اہلیہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت ہے ہمارے سامنے. اللہ کے پیغمبر کی نصیحتیں اور وصیتیں کیا ہیں، ان کو کوئی بیان نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آخری بات اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں شیخ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے. یعنی کہ جس میں اس کی رسوائی کا پہلو ہو، اس کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. اب شیخ جس حدیث میں چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے نا، اب دیکھیں یہ اس کو بھی اپنے انداز میں کس طرح پیش کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ چہرے پہ نہ مارو، باقی پورے جسم تمہارا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. صحیح. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے یہ جو ایک عوام کی لا علمی کو کا ایک سہارا لیتے ہیں، اس میں سب سے بڑی قصوروار شیخ جو مقدمہ ہم نے قائم کیا تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حقیقی اسلام سے لا علمی اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے. کہ جب تک وہ قرآن مجید کا اصل کانسیپٹ سمجھیں گے نہیں، اللہ کے پیغمبر کی سیرت نہیں سمجھیں گے، تب تک لوگ ان کو استعمال کریں گے اور ایک غلط تعبیر کے ذریعے اسلام پر اعتراضات کریں گے اور وہ اسلام سے بدزن کریں گے اور لوگ بدزن ہوتے رہیں گے. آپ کی بات میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ کتنا کامن ہے شیخ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ یہ بات کہتے ہیں بھائی اسلام میں تو مرد کو عورت کو مارنا بھی جائز ہے. یعنی اب یہ ایسی بات ہے کہ کس کانٹیکس کے بغیر کب جائز ہے، کس لیول پہ جا کے جائز ہے، اور مار کس طرح کی ہو اس کی کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اب دیکھیں اب فیمنزم کیا دکھا رہے ہیں شیخ، ہمارے جو اب ڈرامے آ رہے ہیں ان ڈراموں میں یہی طرز عمل خواتین کا دکھایا جا رہا ہے. ڈراموں کے اندر عورت جو ہے ہاتھ اٹھاتی ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ڈراموں باقاعدہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، عورت کا حق ہے مثال کے طور پہ. تو یہ دیکھیں نا یہ کس طرح کی سوسائٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ اس میں ضرب کے حوالے سے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، جو آپ نے بات کی کہ شیخ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، تمہاری رضا مندی کے ساتھ چلیں، تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں مارنا جائز ہے. ہم یہ نہیں، ایسے تو پھر ہم یہ بھی کہیں گے اسلام میں قتل کرنا جائز ہے. نہیں بھائی، قتل کرنے کے لیے کچھ
وہ ہیں اسباب ہیں, اصول ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. آپ اس کو بنیاد بنا کے جی اسلام میں تو قتل کرنا بھی جائز ہے, نہیں بھائی نہیں, قتل کرنا جائز نہیں ہے. تو بیوی پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے, بیوی کو مارنا جائز نہیں ہے. بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابیات کی طرف سے شکایت آئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھائے. آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ تمہارے بہترین لوگوں میں سے نہیں ہیں, لیسو بخیارکم, یہ تمہارے بہترین لوگ نہیں ہو سکتے. یعنی بہترین لوگوں سے اسلام یہ توقع ہی نہیں کرتا کہ وہ صنف نازک پہ, عورت پہ, بیوی پہ یا بہن پہ یا بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے. اس کے لیے ایک مرد کی مردانگی کے ہی خلاف ہے یہ چیز. لیکن شک یہاں پہ ایک بات ذہن میں ہو کہ ڈومیسٹک وائلنس بہرحال موجود ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ جہالت ہے ہمارے سوسائٹی میں. اچھا, ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ زیادہ تر جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, وہاں ایک چونکہ واقعتاً عورت پسی ہوئی ہے اور عورت دبی ہوئی ہے اور جو مرد ہے وہ اپنی مردانگی کا اظہار اس میں سمجھتا ہے کہ مارے پیٹے اور تشدد کرے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام بھی اس میں آپ کو یہی کہتا ہے کہ جی آپ اس کے اگینسٹ جائیں اور آپ اس کو روکیں, اس کو منع کریں, اور اسلام کی بھی تعلیمات یہی ہیں. شیخ ہم سلوگنز پہ بات کریں گے جی, اللہ آپ کو ذائقہ ہے. آپ نے یہ والی جو بات کی نا, یہی ہماری بات کا مقصد ہے کہ جی جو معاشرے میں اگر ایک جرم موجود ہے جی, اب اس کے لیے سلوگن انہوں نے بنایا لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے کہ وہ مجھے مارتا ہے, مجھ پر اسلام جھاڑتا ہے. یعنی اس کو آپ نے اسلام سے ریلیٹ کر دیا اور بتایا کہ اس کے مارنے کے پیچھے اسلام کھڑا ہے. ایجنڈا دیکھیں نا آپ نے ایک انٹرپریٹیشن کی وضاحت کری جیسے شیخ نے آپ نے ماشاءاللہ سارے اس کے اسٹیٹس بیان کیے کہ آیت کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تھوڑا سا آگے اس میں چلتے ہیں, باتوں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, خاص کر آج کے زمانے میں. شیخ معذرت کے ساتھ شیخ فراز, اس پر بات کریں ڈومیسٹک وائلنس کا حل کیا ہے. اگر ہم ایک اس پہ بات کریں کہ ایک تھوڑا سا نا پورشن اس میں کر لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے کون سے مسائل ہیں. ایک ہی مسئلہ ہے, اس پہ اچھی خاصی وضاحت ماشاءاللہ ہو گئی. آگے چلتے ہیں کیونکہ اور بہت سے مسائل خواتین سے متعلقہ ابھی آئیں گے. میں بس یہ کہہ دوں کہ شیخ اس کا حل ہی اسلام ہے. ہاں بالکل بالکل. لیکن جب آپ نے اس سے آپ نے متنفر کر دیا, اگر اسلام نافذ ہوتا نا, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اصل یہاں اس ٹاپک پر, اگر اسلام نافذ ہوتا جو ڈومیسٹک وائلنس کو کنٹرول کیا جاتا, ڈومیسٹک وائلنس کنٹرول نہ ہونے کی وجہ ہی اسلام کا نہ ہونا ہے, اسلام کے نفاذ کا نہ ہونا ہے. علم نہیں ہے, لوگ پریکٹیکل, جیسے آپ نے اللہ کے پیغمبر کی مثال دی ابھی. اور شیخ بار بار ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کی صحیح تشریح بھی نہ ہونا, یعنی اسلام جیسے ہم بات کر رہے ہیں بار بار اسلام کی, تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام پورا ایک جو کوڈ آف لائف ہے, جو زندگی کے عبادات, معاملات, رہن سہن, معاشرت, تجارت, یہ سارے کے سارے شعبوں میں جو بندے سے ریکارڈ ہے کہ کس طرح کا مسلمان ہو, جب وہ اس طرف ہم آگے بڑھیں گے لوگوں کی تربیت کرنے میں, تو انشاءاللہ یہ خرابیاں اور بھی خرابیاں معاشرے سے ختم ہوں گی. اگلا جو وہ ہے مینیفیسٹو فیمنزم کے بارے میں شیخ ہمیں بات کرنی تھی, کیونکہ فیمنزم کا شیخ بہت جسے کہتے ہیں لفظ ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر بہت سی خواتین اس کو بہت تعریف سے دیکھتی ہیں اور اپنا ایک تعارف بھی کرواتی ہیں کہ میں فیمنسٹ ہوں اور مجھے یعنی کہ فیمنزم کے اوپر بڑا فخر ہے. اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ فیمنزم آپ کو کہنا بڑا وہ انٹلیکچوئل سا لگتا ہے. ہاں بالکل بالکل, بڑا ایک ماڈرن قسم کا آئیڈیا ہے اور بڑی زبردست یہ بات سمجھی جاتی ہے بہت سی لڑکیوں کے اندر. تو تھوڑا سا شیخ ہم اس میں بات کر لیتے ہیں, اس کے باقاعدہ جو تاریخ ہے, یعنی کہ ظاہر ہے فیمینن ورڈ سے نکلا ہے, یعنی کہ انوسا, یعنی کہ عورت کے اندر جو ایک نسوانیت جو ہوتا ہے اس سے یہ ورڈ نکلا ہے. تو ورڈ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اسلام نے اس کو دیا, لیکن فیمنزم پھر یہ پورا کا پورا ایک نظریہ اور ایک تحریک کے طور پہ اس کو سمجھتے ہیں لوگ. تو اس کی کچھ ویوز ہیں شیخ, اس کے کچھ مراحل ہیں, اس کے کچھ لیولز ہیں. اس کی 0 ویو ہے, پھر اس کی فرسٹ ویو ہے, یعنی آسان کرتے ہیں بات کرتے ہیں, بہت ڈیٹیل میں نہیں آتے. کہ مطلب یہ تھا کہ یورپ کے اندر ایک زمانے میں غلاموں کے ساتھ جو استحصال ہوا کرتا تھا اس کو بھی ایک طرح سے اس ویو کا حصہ بنایا گیا, کیونکہ اس میں مرد غلام بھی ہوا کرتے تھے, عورتیں غلام بھی ہوا کرتی تھیں. تو جناب جو غلاموں کے ساتھ برا رویہ ہو رہا ہے وہ نہ ہو. اسٹارٹنگ تو وہاں سے تھی جو کہ ایک بہت اچھی بات تھی اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. پھر وہ آگے جا کے فرسٹ ویو جب اس کی شروع ہوئی تو اس کے اندر آیا کہ نہیں بھائی لڑکیوں کو یا خواتین کو کچھ حقوق بھی دینے چاہیے. اور اسٹارٹنگ میں انہوں نے بڑے کامن حقوق کی بات کی جس میں کسی کو اعتراض ہوتا بھی نہیں ہے عام طور پہ. ایسے ہی لیا جاتا ہے جی, تعلیم کا حق ہے, قانونی حق ہے کہ وہ کوئی چیز اون کر سکتی ہیں, ووٹ دے سکتی ہیں, ریاستی جو معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی ان کو حق ہے. بالکل اس طرح کے, ہاں وراثت کا حق ہے, یہ سب دیا جاتا ہے. تو باتیں بہت اچھی ہوئی, لیکن بڑی ایک توجہ طلب بات ہے شیخ. اس کا آغاز کرنے والی جو ہیں وہ یورپ کے اندر پریویلیج قسم کی جو ہے وہ طبقات تھے, یعنی کہ اور اس کے پیچھے مرد حضرات کا شیخ ایک بڑا
تاثیر ملتی ہے کہ وہ مرد حضرات تھے اس کو شروع میں ذکر کرنے والے, اس کو ترویج کرنے والے, اور یہ بھی شروع میں انہوں نے ہر قسم کی عورت کے لیے حقوق کی بات نہیں کی تھی. یعنی اس کو بھی سمجھ لیں کہ اس کی بنیاد رکھنے والی بھی عورتیں نہیں ہیں, اس کی مرد آواز اٹھانے والے بھی مرد اور بڑی تھے. اہم بات یہ ہے کہ شروع میں اس کا جو فرسٹ ویو کے اندر خالی وائٹ وومن کی حقوق کی بات کی گئی تھی. اب آپ سوچیں جو خاتون اپنے آپ کو اس موومنٹ سے جوڑ رہی ہے, کیا وہ اپنے آپ کو اس کی تاریخ سے ڈسکنیکٹ کر سکتی ہے؟ یعنی میں فیمنسٹ ہوں, کوئی آپ سے سوال کرے اچھا جناب فیمنزم کا آغاز کیسے ہوا تھا, تو کیا یہ قابل فخر تاریخ ہے آپ کی, کیا بتائیں گے جناب یہ شروع کرنے والی جو تھی نا, انہوں نے کہا کہ بلیک عورتوں کو تو سائڈ میں کرو, ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے حقوق کی, خالی وائٹ عورتوں کو نا یہ حقوق ملنے چاہیے. کیا آپ کے جو اسلاف ہیں, رزم کہتے ہیں, کیا آپ کے اس تحریک کے جو اسلاف ہیں, کیا ان کا کوئی قابل فخر کردار کے سامنے آتا ہے؟ پھر میں وہی کہتا ہوں, جیسے ہماری بار بار بات چیت ہو گئی کہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ سے مختلف انداز سے اگر استحصال رہا ہے تو وہ مردوں کا بھی بہت جگہ پہ رہا ہے. یعنی غلام جو تھے وہ مرد زیادہ ہوا کرتے تھے عورتوں کے مقابلے میں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی مردوں کے لیے غلاموں کے لیے تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے. اوور آل ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ مرد حضرات کے بارے میں برا ہو رہا ہو, چاہے وہ خواتین کے بارے میں برا ہو رہا ہو. آج بھی جو مزدوروں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے, ہم بات کرتے ہیں نا کہ مزدوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے, ان کی اجرت دے دینی چاہیے. دیکھیے ہم اس سے قطع نظر کہ وہ مرد ہے عورت ہے, ایک ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو خالی عورت کو ذکر کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے نا, اس سے شیخ حقیقت میں اصلاح نہیں ہو پاتی. خیر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ تھرڈ ویو ہے, فورتھ ویو ہے, ہر ویو میں نا کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ ہوتی گئیں. خاص کر پھر وہ چیزیں ایڈ ہوئی کہ جیسے کہ ان کو سیکشولی جو ہریسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں وہ نہ ہوں, ان کو جو ہے وہ سیف انوائرمنٹ دیا جائے. پھر وہ ایک فورتھ ویو میں یہ بھی آ گیا کہ جناب ایکویلٹی کی بات کی جائے, جینڈر ایکویلٹی کی شیخ آج کل بہت بات کی جا رہی ہے. اور باقاعدہ شیخ جس طرح ماشاء اللہ آپ نے یہ ایک ضرب والے معاملے کی وضاحت فرمائی, اس میں شیخ یہ بہت کامن ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اسلام میں عورت کو وراثت میں مرد کے برابر حصہ کیوں نہیں دیا جاتا, عورت مرد کی نماز میں امامت کیوں نہیں کرا سکتی, عورت جو ہے وہ ہاں گواہی کا معاملہ بھی ہے, عورت جو ہے وہ قاضی اور ملک کی سربراہ کیوں نہیں بن سکتی. ان تمام چیزوں میں ہماری بہت سی خواتین کے ذہن میں شیخ ایک اشکالات رہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی شاید اسلام کا غلط ورژن ہے جو وہ سن رہی ہیں. جبکہ ان میں سے جو باتیں ہم نے بیان کری ہیں جو معاملات کے اندر بہت سارے, یہ قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں, لیکن ہم اس کو سمجھ ذکری مثل حظ الانثیین. لیکن شیخ وراثت کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں اگر ایڈ کریں کہ کس طرح سے عورت کو. جی شیخ بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں وراثت کے حوالے سے بھی ایک تو اس کو غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تعبیر اس کی غلط پیش کی جاتی ہے کہ جی اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا. حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے جو احکم الحاکمین ہے اور حکمت کے ساتھ جو فیصلے فرماتا ہے تو نظر آتا ہے کہ وراثت کے اندر اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں وہ کتنے عدل پہ قائم ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین, ہمارے یہاں صرف وراثت پہ بات کی جاتی ہے, اسلام کو ایز اے پورا سسٹم نہیں لیا جاتا. جہاں اللہ رب العالمین نے وراثت کی تقسیم فرمائی ہے وہاں اللہ رب العالمین نے کچھ حقوق بھی بیان فرمائے ہیں, فرائض بھی بیان فرمائے. اب مثال کے طور پہ اگر ایک بیٹا ہے, بیٹے کو اپنے والد کی وراثت میں سے دگنا حصہ مل رہا ہے بنسبت بیٹی کے. اب ایک شخص فوت ہو گیا, اس کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ فوت ہوا, اب اس کا جب وراثت تقسیم ہوئی تو بیٹے کو دگنا حصہ ملا, بیٹی کو ایک حصہ ملا. ٹھیک, اب وہ بیٹا اور بیٹی آپس میں بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اسلام یہاں پر آ کے بات ختم نہیں کر دی کہ تمہیں دگنا مل گیا, تمہیں سنگل مل گیا, بات ختم ہو گئی, اب چلے جاؤ. نہیں, اب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بھائی ہیں, یہ بہن ہے, اس بہن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے. آپ کو جو مال ملا ہے, آپ کو جو دگنا حصہ ملا ہے, اس قوامون, ٹھیک ہے نا. قوام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو اس کے خیال کرنا ہے, اس کی کفالت کرنی ہے, اور گھر کو اسٹیبلش آپ نے کرنا, آپ کی ذمہ داری ہے. کمانا آپ نے ہے, کھلانا آپ نے ہے, اور رہن سہن آپ کے ذمہ ہے, سارے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں. اب وہ جو 2 حصے ملے اس بیٹے کو, اس نے بھائی بن کے اپنی بہن کی کفالت کی, اور ممکن ہے کہ ان 2 حصوں میں سے اس نے بڑا ایک حصہ اپنی بہن کے اوپر خرچ بھی کر دیا. تعلیم کا سلسلہ ہوگا, شادی کے معاملات ہوں گے, 10 اخراجات اور ہوں. اور مزے کی بات ہے جو بہن کو حصہ ملا وہ بہن نے اپنے سیونگ میں رکھ لیا, اور بہن کے اوپر شریعت نے یہ لازم ہی نہیں کیا, اس پر یہ واجب ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مردانگی کے بھی خلاف ہے بھائی کے کہ وہ بہن کو کہے کہ جی میری کفالت کرو. بہن جو ہے وہ فوڈ پانڈا اور باقی چیزوں کے آرڈر دیتی رہے اور کھاتی رہے, پیتی رہے, اچھے اچھے کپڑے پہنتی رہے, ان کے اوپر کوئی لازمی نہیں ہے کچھ چیز. اب یہ ایز اے سسٹم اگر ہم لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بنایا. اسی طریقے سے اگر اور خاوند ہے اور بیوی ہے, مثالوں میں بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ خاوند کو ملتا ہے. اب خاوند کو حصہ ملا بیوی سے زیادہ. اچھا, خاوند جو ہے بیسیکلی وہ باپ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب بیوی فوت ہوئی اس کا حصہ ملا خاوند کو, اب خاوند باپ بھی ہے تو اس نے اولاد کی کفالت کرنی ہے.
اچھا جب شوہر فوت ہوا اور اس کا حصہ جب ملا بیوی کو, تو بیوی ماں ہے, ماں نے بیٹے کی کفالت نہیں کرنی, بیٹے نے ماں کی کفالت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایز اے سسٹم جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا ایک عدل کے ساتھ فیصلہ کیا اور عورتوں کو بالکل کفالت سے بڑی ذمہ قرار دے دیا. شیخ یہ جو آیت بہت زیادہ بیان کی آتی ہے نا, اس کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں, آدھا پڑھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, بس یہاں تک یہاں پر رک جاتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ عورتوں سے افضل ہیں. یہ جملہ بھی غلط ہے پہلی بات تو. آگے اللہ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, جو مال تمہیں خرچ کرنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے, تو جو مال خرچ کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے. جو بھی ایک آفس کو اسٹیبلش کرتا ہے, کمپنی کو اسٹیبلش کرتا ہے, جس نے وہ مال خرچ کر کے وہ چیز بنائی ہوتی ہے, وہاں فیصلہ اس کا چلتا ہے. تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی مرد کو. شیخ بلکہ ہم اس کو ایک کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ خاتون جو ہے اس کے تو پیسے اسی کے لیے ہیں, اور مرد جو ہے وہ بولے گا ایک تو پیسے تھوڑے سے اوپر دیے اس سے, مطلب, اور ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری میری, مطلب میرا پیسہ. اور معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں کہ وہ اپنے اوپر کم لگا رہا ہوتا ہے, دوسروں پہ زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ, مطلب چلے ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم مردوں کو وہ دے رہے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو کوئی کل کو مرد بھی کھڑا ہو سکتا ہے, بولتا ہے کہ یہ اسلام یا نعوذ باللہ کے ہمارے لیے بھی تعلیمات میں انصافی نہیں ہے کہ ہم سے سارا کا سارا مال جو ہے وہ دوسروں پہ خرچ کرنے پہ لگا دیا گیا. دونوں غلط رویے ہیں, دونوں غلط رویے خیر دے. مجھے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ یاد آ گئے شیخ. ابھی میں ان مسائل پہ جب ان کو پڑھ رہا تھا, انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے. ایک بات انہوں نے یہ کی ہے کہ دیکھیں, جب بیوی کو مرد کی کفالت میں, یعنی شوہر کی کفالت میں دیا جاتا ہے, بیٹی کو باپ کی کفالت میں دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ماں کو بیٹے کی کفالت میں دیا جاتا ہے. کفالت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حیثیت میں عورت پر, جیسا کہ شیخ آپ نے ذکر کیا, شریعت نے کمانے کی ذمہ داری عائد نہیں کی, اخراجات کی ذمہ داری عائد نہیں کی, وہ کسی بھی صورت میں وہ سب مردوں پر عائد کی ہے نا. تو یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی ایسا کیوں ہے. لیکن یہی عورت مثال کے طور پہ جب کسی ادارے میں جاب کرتی ہے اور اس کے اوپر مثال کے طور پہ کوئی مرد حاکم ہوتا ہے, تو وہ اس کی حاکمیت کو قبول کر لیتی ہے. گھر کے اندر حاکمیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک اسلام کا ایسا خوبصورت نظام ہے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایک بڑا نہ ہو. اب کسی ایک کو تو بڑا بنانا تھا, یا مرد کو بڑا بنانا تھا, یا عورت کو بڑا بنانا تھا, ٹھیک ہے نا. اب ایک چھوٹے سے, اگر ہم ایک شہر میں رہتے ہیں, اس کے اندر کئی علاقے ہیں, کئی کونسلز ہیں, کئی اپنا وہ ہیں, ایک علاقے کو بھی بغیر کسی اب کونسلر کے نہیں رکھا جا سکتا, ٹھیک ہے نا. اب وہاں کے سارے مرد بھی اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں. ایک شہر کا گورنر اپنا ہوتا ہے, اپنا پھر صوبے کا ہوتا ہے, پھر ملک کا ہوتا ہے. اس میں ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ مرد کو قوام بنانے کا معنی یہ نہیں ہے. ہاں, میں نے کہا میں بات مکمل کر لوں. اس حافظ صاحب نے جو نقطہ بتایا تھا, حافظ صاحب نے نقطہ یہ بتایا تھا کہ جی اللہ نے جس فطرت پر مرد کو پیدا کیا ہے اور جس فطرت پر عورت کو پیدا کیا ہے, وہ فطرت اس بات کو قبول کرتی ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے اس کو حاکم بنا دیا جائے, کیونکہ اس کا ایک مزاج ہے, اس کا ایک جسمانی تقاضے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ایک گھر کے باہر کے معاملات ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا اگر ہم اس طرح واضح کریں, تھوڑا سا اور واضح کر دیں کہ یہ آج کل کا جو اعتراض, ایک ڈاؤٹ ہے, یہ آبجیکشن ہے اسلام کے بارے میں کہ یہ کیوں عورت کو کیوں پیچھے رکھا جا رہا ہے, عورت حاکم, وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے. تو اصل میں اس بعض ذمہ داریاں عورت کو نہیں دی گئیں. اس کا یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ عورت کے اندر کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے, یا عورت کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے, اور عورت جو ہے نا بالکل ایک بیکار کوئی مخلوق ہے اور اس کو ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے. معاذ اللہ, کفالت کا مطلب غلامی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین کسی بھی شخصیت کو, کسی بھی شخص کو, یا عورت ہو یا مرد ہو, اس کو اس کی وسعت سے زیادہ, اس کی صلاحیت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں ٹھہراتا. اب جو اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داریاں دی گئیں. اب جنڈر ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پورے دنیا میں بات ہو رہی تھی, پورے ورلڈ میں بات ہو رہی ہوتی کہ جی جنڈر ایکوالٹی, بلکہ آپ جو UN ایجنڈا کی بات کر رہے تھے 2030, تو اس کے اندر تو یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنائے گئے ہیں, SDG جس کو کہا جاتا ہے, تو اس میں پراپر ایک گول ہے, گول نمبر غالباً 6 ہے, کہ جس میں جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کی بات کی گئی ہے اور وومن جنڈر ایکوالٹی کی بات کی گئی ہے. اس کے پھر انہوں نے تقریباً 10-12 اس کے ٹاسک بنائے ہوئے. باتیں بڑی خوبصورت سی ہیں, جملے بہت اچھے سے ہیں, لیکن نظر آتے کہ پیچھے ایجنڈا کیا ہے. وومن امپاورمنٹ کو شریعت نے منع نہیں کیا ہوا, دین نے منع نہیں کیا ہوا, سوسائٹی اس کو منع نہیں کرتی ہے.
وومن امپاورمنٹ ہوتی ہے وومن کی اپنی صلاحیت میں رہتے ہوئے. ماں کو ماں کی صلاحیت میں رہتے ہوئے شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ تم اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتی, کہ باپ سے زیادہ اس کو اختیار دیے گئے ہیں. بیوی کو بیوی رہتے ہوئے اس کو کوئی منع نہیں کیا گیا کہ تم اپنی امپاورمنٹ کو استعمال نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا. ایک عورت جو ہے وہ ایک عورت جو ہے بزنس وومن بھی ہو سکتی ہے. بالکل سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ جو ہے کی بیوی تھی اور وہ ایک بزنس وومن تھی, وہ تجارت کیا کرتی تھی, امپورٹ ایکسپورٹ کیا کرتی تھی. امپاورمنٹ میں شریعت نے منع نہیں کیا, لیکن آپ اگر کسی شخص کو وہ آپ اس کو ذمہ داری دینا چاہیں جو ذمہ داری اس کی صلاحیت میں ہے ہی نہیں, تو ظاہری بات ہے کہ وہ پوری دنیا آپ کو یہ کہے گی یار آپ کیا کرنے جا رہے ہو. جیسے ہم جنڈر ایکوالٹی کی بات کر رہے تھے, تو چلے ہم نے مان لیا جی دین میں تو بڑی ایک ناانصافی ہو رہی ہے. اچھا چلے آپ کی طرف آ جاتے ہیں, آپ نے کیا انصاف دیا عورت کو. صرف ہم اسپورٹس کی بات کر لیں شیخ, باقی چیزوں کو آپ صرف اگر ہم اسپورٹس کی بات کر لیں تو اسپورٹس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کیا ہمارے یہاں اسپورٹس میں جو پوری ورلڈ کے اندر اسپورٹس چل رہی ہیں, ٹینس ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, خواتین کے مقابلے الگ ہوتے ہیں, مردوں کے الگ ہوتے ہیں. کروائیں مقابلہ ایک ساتھ کروائیں, پھر دیکھیں کون جیتتا ہے, دیکھ لیں گے باکسنگ ہو جائے, دیکھیں نا کون چل جائے گا کہ کیا ہوگا. بلکہ شیخ ابھی ہم نے میں نے چاہا تھا کہ سلوگنز وغیرہ ہمارے پاس آئے ہوئے چل سکتے ہیں. ایک میراتھن ہو رہی ہے 6 اپریل بلکہ 6 مارچ کو ہو چکی ہوگی, تو مجھے اس کا ٹاپک ہی جینڈر ایکوالٹی. میراتھن ہو رہی ہے جینڈر ایکوالٹی کے اوپر کہ جی مرد اور خواتین برابر ہے. اچھا اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ جی عورتیں کے لیے جو دوڑ 5 کلومیٹر ہے, 5 کلومیٹر ہے, اور مردوں کے لیے 10 کلومیٹر ہے. اور نام رکھا ہوا ہے ایکوالٹی کا, جینڈر ایکوالٹی. جینڈر ایکوالٹی پہ دونوں کو دوڑاؤ, پھر آپ ایک ساتھ دوڑاؤ 10 کلومیٹر, دیکھتے کون آگے نکلتا ہے. آپ نے یہ والی جو بات کی نا, یہاں رک کر میں تھوڑا سا اسلام کی بات کروں گا. آپ کی نظر میں مرد کے لیے 10 کلومیٹر اور عورت کے لیے 5 کلومیٹر جینڈر ایکوالٹی ہے. اسلام اسے ایکوالٹی نہیں کہتا, اسلام اسے ایکویٹی کہتا ہے. آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام دین مساوات نہیں ہے, اسلام دین عدل ہے. میں اس کی بہت مثالیں دیتا ہوں مجھے, کہ آپ صرف آپ دیکھیں نا, یہ لبرلس کو دیکھیں, یہ ملحدین کو دیکھیں, صرف وائف کو, بیوی کو ڈسکس کرتے ہیں, یہ ماں کو کبھی ڈسکس نہیں کریں گے کہ اسلام نے ماں کو کہاں رکھا ہے, اسلام نے بیٹی کو کہاں رکھا ہے. واللہ العظیم میں آپ کو بتاؤں, اسلام نے جو ہے وہ بیٹی کو باپ اور جہنم کے درمیان ڈھال قرار دیا, بیٹے کو قرار نہیں دیا. اسلام کے ہاں کیا مقام ہے. 3 بیٹیاں ہوں تو وہ اس والد کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے جی. پھر ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ دیا گیا. اب اس کو ڈسکس کریں. کوئی بھی بیان, یہ مثالیں کوئی نہیں دے گا. یہ مثالیں کب دیں گے کہ جب بات آئے گی میاں بیوی کی بات آئے گی. دیکھیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اپنا بہت جتنے بھی مشقت والے کام ہیں وہ سب مردوں پہ ڈالیں. انہوں نے بھی, جس کے اندر طاقت ہے, جس کے اندر جو ہے نا وہ مشقت ہے, اور جتنے ایسے کام ہیں کہ جس کے اندر مشقت نسبتاً کم ہے وہ آپ نے عورتوں پر. آپ اس کو ایکوالٹی کہتے ہیں, دین اسلام اس کو انصاف کہتا ہے, لہٰذا ہمارا عدل کہتا ہے, عدل کہتا ہے. یہ بھی کچھ ہماری بہنیں ابھی تک شاید ان کے ذہن میں یہ بات اگر ہو کہ نہیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ اور ہم ہر کام کر سکتی ہیں. 2-3 کام میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ خواتین کیا اس کے لیے تیار ہیں. بہت مشکل کام ہے میرے خیال سے, جیسے روڈ کے اوپر روڈ بنانا, جی, بلڈنگ تعمیر کنسٹرکشن سے ریلیٹ ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے, بلڈنگ تعمیر کرنا. اس کے بعد کشتیوں کے اندر لانچ جو روانہ ہوتی ہیں, آپ جانتے ہیں کتنے سارے سامان مہینوں سمندر کا جو ہے وہ سفر جو ہے اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح سے کول مائنز بھی ایک چیز ہے, جانتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کوئلہ وغیرہ نکالا جاتا ہے, اس کی مائنز بھی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگ ہیں. شیخ ہم کبھی نہیں سنتے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہی برابری کے ساتھ جو ہے اس طرح کی جابس میں جانا ہے. کیوں؟ اور ہم لوگ اگر کوئی خاتون نظر بھی آئے گی نا, سب لوگ حیران ہوں گے, بولیں گے یہ خاتون کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے بہت سی بہنیں بول رہی ہوں گی یہ کوئی کام ہے ہمارے کرنے کا. یہ جب آپ کہہ رہی ہیں جو میں نے کام لیے, یقیناً آپ پسند نہیں آ رہے آپ کو, یہی تو دلیل ہے اس بات کی کہ ہر چیز کے اندر برابری نہیں ہو سکتی. یعنی آپ مطالبہ عورت مارچ والی خواتین سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ایسی مثالیں پیش کریں اپنے اندر سے. اچھا مردوں کو بھی کبھی کبھار یہ بات ہوتی ہے نا کہنے کی کہ نہیں ہر کام کر سکتے ہیں ہم بھی اور عورتیں بھی, تو ان کے لیے بھی 1-2 کام ہے بڑے مشکل. جیسے میں کہتا ہوں کہ مونٹیسری کی کلاس ہے, اب مونٹیسری کی کلاس کون سا مرد ہے وہ پری پرائمری کہہ لیں, ایسی بات, ہاں چلے نرسری اور پیچھے کر لیں. اب تو کون سے شے آ گئے ہیں, 1 سال کے بچے کے بھی اسکول آ گئے, چھوٹے بچوں, تو کون سا مرد ہے جو وہاں پہ جا کے وہ 6-7 بچوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی تیار نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شاید ایک دن میں جو ہے نا وہ چیتا باہر آ جائے گا وہاں سے. میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی مثال کے طور پہ مسئلہ ہو جائے اور بچے کا معاملہ ہو, دنیا کی ساری عدالتیں چھوٹی ایج میں جو ہیں وہ فیصلہ عورت کے حق میں کیوں دیتی ہیں؟
यहाँ पर इक्वलिटी कहाँ गई? बिल्कुल जैसे अब ये बहुत बड़ा सवाल है के लिए माही तो इस्लाम के बारे में डिस्कस कर लिया ना, अब थोड़ा सा हम जरा ये जो हमारे यूरोप एक हमारे लिए एक आइडियल है, जी उसको तो डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस में वहाँ क्या सूरत हाल है, जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं कि जी ये एक जगह है जो औरतों के लिए जन्नत है। बिल्कुल ठीक है ना, उसके वहाँ की औरतें कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ बैठी हुई ये वाली बातें की जाती है वेस्टर्न खवातीन। इसमें शेख सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ से जो बात शुरू कर रहे हैं ना, हमारे देखने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ। हमें हक़ाइक़ नहीं दिखाए जाते हैं, हमें जो दिखाया जाता है हम वो देखते हैं। बाकायदा सारे चैनल्स को, सारे मीडिया के टास्क होते हैं। शेख UN 2030 पर जब हम बात करेंगे ना, उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। तो हमारे यहाँ आप ये शेख ये देखें कि हमारे यहाँ जितनी भी हमारी यूथ जिसके साथ वाबस्ता है, वेब सीरीज़ हैं, हमारी फ़िल्में हैं, हमारे ड्रामे हैं, इवन के बच्चों के लिए जो कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे भी बाकायदा टास्क होते हैं और उसमें इन एजेंडों को शामिल किया जाता है। हक़ाइक़ जो हैं वो दिखाते हैं कि जो स्टैटिक्स जो है वो पेश करते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे, मैं अगर एक घर की अगर एक बात करता हूँ ना शेख, तो मैं अभी स्टडी कर रहा था तो मुझे मेरे सामने ऐसे हक़ाइक़ मगरिब के आए तो मैं हैरान हो गया कि यार ये हक़ाइक़ वेबसाइट्स की हद तक महदूद हैं, ये हमारी फ़िल्मों में क्यों नहीं दिखाए जाते, हमारे ड्रामों में क्यों नहीं दिखाए जाते, वेब सीरीज़ में, और ये हमें इनके स्लोगन्स में नज़र क्यों नहीं आते ये हक़ाइक़। आप ये देखें कि अगर हम घर की बात करें ना, घर की चार दीवारी की बात करें, तो अमेरिका और बरतानिया एक इस वक्त आलमी सतह पर एक मिसाल की हैसियत रखते हैं हमारे लिए। अमेरिका में शेख इस वक्त जो आधी से ज़्यादा जो शादियां होती हैं उनका अंजाम तलाक पर होता है। 70% से ज़्यादा जो है ख़वातीन तलाक का मुतालबा करती हैं शादी के बाद। जो शादियां होती हैं जी जो होती हैं जी जो होती हैं, जो नहीं होती उनकी तो बात तो हो ही नहीं ना, तो एक रिलेशन है वैसे। ये भी रिपोर्ट, और इसमें मैं हैरान हो गया ये वर्ड पढ़कर कि जिन ख़वातीन ने ग्रेजुएशन किए हैं ना, ग्रेजुएट ख़वातीन जो हैं, उनकी तलाक के मुतालबे की शरह 90% से ज़्यादा है। सही, यानी वो घर बसाना नहीं चाहती। अच्छा, अब हम बरतानिया पर अगर हम आ जाएं, बरतानिया का मामला शेख क्या है? बरतानिया का मामला ये है कि 19वीं सदी के स्टार्टिंग में 450 शादियों में एक तलाक होती थी। सही, 450 शादियों में एक तलाक होती थी, और अब सूरत हाल ये है कि हर साल वहाँ तलाक की शरह लाखों में है। ठीक है, अगर तरक्की याफ्ता मालिक, अगर मैं इसकी बात करूँ ना शेख, ये बात हम क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इस वजह से कर रहे हैं कि औरत का इस्तेहसाल मगरिब कैसे करता है, ये आप इसका चेहरा ज़रा दिखाएं, आप हमें भी नज़र आए कि आप वाक़तन औरत के हुकूक़ के साथ मुखलिस हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ फ़िल्में बन रही हैं कि जी हमारे यहाँ क्या इस्तेहसाल हो रहे हैं, क्या ये स्टैटिक्स हमारे यहाँ मौजूद हैं? फिर शेख इसमें दो बातें इंतहाई काबिल तवज्जो हैं शेख फराज। एक बात तो उसके अंदर ये है कि जब एक औरत की शादी ही नहीं है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे रास्ते औरत को दे दिए हैं कि जिसमें वो अपनी जिस्मानी तकादों को, जिनसी तस्कीन को हासिल कर ले। मर्दों के पास जब बीवियां मौजूद नहीं हैं तो जाहिर सी बात है जिस्मानी तकादे तो उन्होंने पूरे करने हैं ना। अब इन्होंने क्या किया, उन माशरों के अंदर औरतों को भी और मर्दों को भी एक आज़ादी का तसव्वुर दिया। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जो जायज़ रास्ते थे वो उनके पास मुयस्सर ही नहीं है, वो बचे ही नहीं है। अब उनके पास जिस्मानी तकादे तो कहीं पूरे करने ना, उन्होंने पब्स बनाए, उन्होंने जो है ना वो अपना क्या कहते हैं, वो इस तरह के बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे जो है ना वो ज़राए दिए हैं। दूसरी बात यहाँ हमारे भी मुआशरे काबिल तवज्जो एक और बात जो है, अफसोस से कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि हम भी ये मगरिब की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे भी अल्लाह उन्हें हिदायत दे वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। यही तो समझाना चाहते हैं बहनों को, अपने यानी कि घरानों को, जो हमारी ऑडियंस है, कि देखें उनके एजेंडे क्या हैं। क्या आप ऐसा माशरा चाहते हैं कि जिस माशरे के अंदर घर का तसव्वुर ही ना हो, सोसाइटी के अंदर? अच्छा, फिर इसके अंदर आप एक और बात देखें कि मसला क्या, यानी एक औरत को सिर्फ जिस्मानी नीड होती है? क्या एक मर्द को सिर्फ जिस्मानी नीड होती है जो हासिल हो गई तो बस सही है? क्या एक औरत अगर जब माँ बनती है अकेले वो उस पूरे प्रोसेस से गुजरती है कि डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती है, मर्द उसके साथ नहीं होता, ठीक है? फिर वो परवरिश करती है बच्चे, सिंगल मदर है, फिर उसकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो एक बच्चे को, 2 बच्चों को पालने के अंदर गुजर जाती है, ठीक है? और मर्द उसके पास मौजूद नहीं। मैं शेख फ्रांस की मिसाल जो है वो देता हूँ कि कितना यानी कि एडवांस और तरक्की याफ्ता मुल्क है। उसके अंदर आप देखें कि 50% ये बाकायदा स्टैटिक्स हैं, पैदा होने वाले बच्चे जानते ही नहीं कि उनके बाप कौन है। उन औरतों के साथ जो हो रहा है उनके हुकूक की बात कौन करेगा? क्या हम अपने यहाँ वो माशरा चाहते हैं? फिर शेख एक आखिरी बात इस हवाले से फिर हम आगे चलेंगे, वो ये है कि जैसा कि मैंने कहा ना, क्या नीड्स यही हैं, बाप का क्या तसव्वुर है वहाँ पर,
ماں کا کیا تصور ہے وہاں پر, ٹھیک ہے, اولڈ ایج ہومز بھرے ہوئے ہیں وہاں پر, اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. یعنی آپ ہمارے ہاں ایسی تصویر دکھاتے ہیں میڈیا سے مغربی معاشرے کی کہ معاشرہ ہونا چاہیے, ایسا معاشرہ ہونا چاہیے. ایک بات میں اس میں اور آپ کی ایڈ کرنا چاہوں گا, ذرا اپنے اسٹیٹس کو ذکر کیے تو ویب سائٹ ہے, لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کو, RAINN.org. تو یہ امریکہ کے اندر سے جتنے بھی ہیراسمنٹ کے اور اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, یہ اس کے اوپر ایک پوری ان کی ورک کرتے ہیں, ان کو ہیلپ لائن کے ذریعے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, ان کی قانونی ہر طرح کی جو ہے مدد کرتے ہیں. اس کے شیخ مین پیج کے اوپر لوگ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہر 68 سیکنڈ کے بعد ایک نہ ایک ہریسمنٹ کا کیس رپورٹ ہوتا ہے. مطلب ایک منٹ کے اندر ایک کیس رپورٹ ہو رہا ہے. ہر 6 خواتین میں سے اچھا ایک خاتون کو ہیراسمنٹ کا, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے رپورٹ کے اندر, اپنی جو انتہائی خطرناک بات ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے, سب کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ ہر 6 میں سے ایک خاتون پر, صرف USA کی بات کر رہے ہوں, جی ان کے اوپر ریپ اٹیمپٹ ہو چکا ہے, یا کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. صرف ہیراسمنٹ تک کی چھیڑ تک بات نہیں ہے, باقاعدہ ریپ اٹیمپٹ ہر 6ٹی امریکن خاتون پر. یہ ویب سائٹ میں نے بتا دیا آپ کو, آپ سرچ کریں. یعنی ہم اس وقت کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اکثر ان مختلف مومنٹس کے پیچھے باتیں کی آتی ہیں کہ ہمیں ویسٹرن لائف اسٹائل چاہیے, وہ جو ان کا وے آف لیونگ ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے. ہم تو بہت دقیانوسی نظام میں رہ رہے ہیں, تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے کچھ اعداد و شمار ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے, اور یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ جو رپورٹ ہوتا ہے, اب جانتے ہیں اس طرح کے اکثر واقعات نہ ہمارے یہاں رپورٹ ہوتے ہیں نہ وہاں رپورٹ ہوتے ہیں. اس میں شیخ سوچے کہاں تک شیخ وہ سوسائٹی کے اندر کتنا زیادہ جو ہے وہ فلت ہے. آخری پوائنٹ شیخ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ نے کہ وہ اسلام لانے والا ریشو بھی کتنا ہے شیخ, اس میں تو بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے کیا کمال یہ ویسٹرن عورتیں اسلام کیوں لا رہی ہیں پھر؟ شیخ صاحب آپ نے جو یہ بات کی تھی کہ خواتین کی جو ایک تعداد ہے وہ زیادہ ہے, یہاں 2 باتیں قابل توجہ ہیں. ایک بات یہ ہے کہ آج بھی اسی مغرب کے اندر, جس مغرب کی آپ مثال دیتے ہیں, سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اور قبول کیا جانے والا دین اسلام ہے آج بھی, اور پھر ان میں مردوں کی نسبت خواتین کی تعداد 70% زیادہ ہے شیخ. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے, اب چونکہ ہم اپنا ویمن امپاورمنٹ پر یا پھر خواتین کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں, پھر وجہ کیا ہے کہ جب خواتین کو وہ حقوق سارے حاصل ہیں اس معاشرے کے اندر, پھر کیوں خواتین اپنے سسٹم کو چھوڑ کر اسلام کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں, اور وہ بھی 70% خواتین, اور یہ بھی اسٹیٹکس ان کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. بالکل. اور ان میں بھی کئی خواتین ایسی ہیں جو مثلا دیکھیے بزنس وومن ہیں, یا وہ جی کسی نہ کسی فیلڈ سے کوئی ان کا تعلق ہے اور وہ آزاد ہیں. ایسا نہیں کہ کسی مرد کے تشدد کا شکار ہوں تو وہ اسلام قبول کر رہی ہوں, فورسفلی وہاں پہ وہ بالکل آزاد ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم, اور وہ مطلب پڑھی لکھی خواتین ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جی یہ معاملات ہیں. اچھا شیخ, اس میں ہم ایک نصیحتی بات یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں شیخ, اس سے ایٹ لیسٹ ہماری ہر مسلمان بہن کو, ماں کو یہ میسج چلے جانا چاہیے کہ انہوں نے کوئی مسلم معاشرے کو دیکھ کر اکثر اسلام قبول نہیں کیا, انہوں نے اسلام کی عورت کے بارے میں تعلیمات دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے. تو ہم اگر آس پاس اپنے غلط رویے دیکھتے ہیں تو کم از کم درخواست یہ ہے کہ اس کی نسبت اسلام کی طرف نہ کیا کیجیے. جس طرح مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. خود ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کی تعلیمات تو وہ ہیں جس کو دیکھ کے پڑھے لکھے لوگ دنیا میں اسلام کی طرف آ رہے ہیں, خواتین آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میں 2 باتیں یہاں پر کروں گا. شیخ نے ابتدا میں ذکر کیا تھا اپنا فیمنزم کے حوالے سے, لبرلزم کے حوالے سے. شیخ صاحب مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اصل لبرلزم جو ہے یہ اصل فیمنزم بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے نا کہ اگر لبرلز ہمارے ہاں اصل اسی لبرلزم پر ہوں تو سمجھ میں آتا لبرلزم ہے کیا. لبرلزم آزادی کا تصور ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے, یہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ مثال کے طور پہ اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہے, لبرلزم کا تصور اس کو اجازت دیتا ہے. ہمارے ہاں لبرلزم بھی, ہمارے ہاں فیمنزم بھی دین بیزاری کا نام ہے, لبرلزم نہیں ہے ہمارے ہاں. جو جس دیسی لبرلزم کی ہم بات کر رہے ہیں اور فیمنزم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ ہے کہ ہر وہ
طرز عمل جس میں اسلام ہٹ ہوتا ہو نا, اسلام کے خلاف کوئی موقع اپنا ہم ضائع نہ جانے دیں. ایک شیخ ابھی واقعہ ہوا ہے, میں چاہتا ہوں ہم تھوڑا سا اس کو بھی ذرا ڈسکس کریں, جو ابھی لباس کے تعلق سے ایک حلو کا جو ایک بڑا ایک طوفان بدتمیزی ہمارے یہاں مچا تھا کہ ایک خاتون نے جو ہے ایک عربی رسم الخط کے اندر ایک لباس پہنا, اور پھر جو ہے دیکھنے والوں نے سمجھا کہ جی یہ قرآن مجید کی آیات کو پہن کر آ گئی ہیں, اور اس پر جو بھی کچھ ہوا ہمارے سامنے. اس پر آپ دیکھیں شیخ, لبرلزم نے جو اپنا لبرلز نے ہمارے یہاں دیسی لبرلز نے جو طوفان بدتمیزی مچایا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں, اسلام ایسا ہے, داڑیاں ایسی ہیں, اس پر بات کرنا ضروری ہے. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جی بچانے والی خاتون کو بڑا جو ہے وہ ہیرو بنا دیا گیا, اور وہ ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک کردار اچھا کردار ہے, انہوں نے سب کچھ کیا, لیکن اس کے سے پہلے بھی ظاہری بات ہے کچھ ہوا ہے. ایسا تو نہیں کہ واقعہ ہوا اور فوراً وہ جو ہے نا وہ کوئی سپر وومین پہنچ گئی وہاں پہ اور ایک دم سے اس دیکھ کے وہ انہوں نے اس سے پہلے اس جو ایک واقعہ تھا اس میں جو لوگ اٹیک کر رہے تھے تو ان کو روکا کسی نے, اور وہ روکنے والے کون تھے؟ وہ دکاندار تھا جس کی وہ جگہ تھی, اس نے لوگوں کو روکا. پھر وہاں جو دو بیٹھے ہوئے تھے, کوئی مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے, لیکن ان کی داڑیاں تھیں اور بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا کردار بھی جو سامنے آیا کہ انہوں نے بھی اس خاتون کو بچانے میں بڑا کردار ادا کیا, لیکن ان کا کوئی تذکرہ موجود نہیں. مطلب وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو قابو میں رکھنے میں, ان کو بتانے میں, ان کو سمجھانے میں, ان دو جو دیندار لگ رہے تھے جو حضرات, وہ تو ان کا بھی بڑا مجھے لگتا ہے کہ کردار تھا, اور وہ ساتھ موجود رہے آخر تک, اور پھر طریقے سے اس کو ایک سیف راستہ دیا گیا اور وہ نکل گئی وہاں سے. تو یہ معاملہ ہوا, اور مسئلہ پھر وہی ہے نا کہ لوگ جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل دین کا علم موجود نہیں ہے, اور جب دین کا صحیح علم ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو پھر ایسے واقعات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جی فارنرز آتی ہیں خواتین, اور جو ہے نا وہ یہاں پر اپنے آپ کو بڑا سیف فیل کر رہی ہوتی ہیں, اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ذکر کیا, اس طرح کی رپورٹس بھی بتائیں کہ الحمدللہ ہم یہاں پہ یعنی کوئی ایسا مسئلہ واقعہ نہیں ہوتا. یہ چیز کہنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کی اس طرح کی تصویر دے دینا کہ ہم لوگ بالکل ہی انٹالرنٹ لوگ ہیں, تقیانوس ہیں, شدت پسند ہیں, اور بابر یہ کہنا چاہیے کہ مولانا لوگوں کی, یعنی میں نے کچھ جگہ کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ تھینک یو ٹو اور ملاز, اس طرح کی بات دیکھ رہے تھے کہ جیسے اس کے پیچھے ہے نعوذ باللہ دیندار لوگوں نے لوگوں کو انکریج کیا ہوا ہے کہ ایسے کام کریں. آپ حیران ہو جائیں گے اس بات کے اوپر, دیندار لوگوں کی طرف سے جو اس موقع بات بھی آئی ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہے. یہ بس کچھ لوگوں کو دین کو بدنام کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے, اور وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, عورت کارڈ استعمال کرتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ جو ہے یہاں تصویر کے دو رخ ہیں, یہ والی بات کرنا میں ضروری سمجھوں گا یہاں پر کہ ہم جس معاشرے میں رہنا, کیا اس معاشروں میں جوتوں پر, اس معاشرے میں پیمپرز پر کیا واقعتاً گستاخی نہیں کی گئی اللہ کی, رسول کی؟ یعنی کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. تو جس معاشرے کے اندر لوگوں کا ایکسپیرینس یہ ہو کہ یار کس طرح اپنا کیا کہتے ہیں شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کس طرح اپنا کیا کہتے ہیں ایک ایکسٹریمزم ہے لبرلز کی طرف سے اسلام مخالف. یہ جو سلوگنز ہیں, مثال کے طور پہ گزشتہ سالوں میں ایک سلوگن آیا جس میں سیدہ عائشہ پر تبرہ کیا گیا, کھل کر وہ سلوگن اٹھایا گیا. میں معاذ اللہ وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا آپ کے. یہ طرز عمل آپ لوگوں کا سامنے ہے, اور معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں آپ کے اس طرز عمل کا کردار موجود ہے. یہ گستاخیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوئی ہیں, لوگ کیوں اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یار اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہوگی. اور میں یہ بات کرتا ہوں, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کہ بھائی جس معاشرے کے اندر لوگ اتنے ڈسے ہوئے ہوں تو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں. ایک رخ یہ بھی ہے کہ واقعی اندر لوگوں میں جہالت ہے, لیکن دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر جذباتیت کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر. میرا خیال ہے ابھی کچھ اور ٹاپکس بھی ہیں ہمارے جو میں چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا آگے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کیونکہ الحمدللہ آج کا ہمارا ڈسکشن کافی ہوا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم آگے پھر اس کو ڈسکس کریں گے. کچھ اور بھی ہم انشاءاللہ اس پہ پروگرام ہمیں مزید ضرورت پڑے گی, کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس پہ ظاہری بات ہے کہ ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا پڑے گا. ابھی ٹرانسجینڈرزم کے معاملات ہیں اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ڈسکس ہو رہی ہیں, اوپنلی ڈسکس ہو رہی ہیں انڈسٹریز کے اندر بھی, نوجوانوں کے اندر بھی اور خواتین کے اندر بھی. جیسے آپ نے کہا کہ ڈراماز, فلمز اور کارٹونز بھی ایسے آ رہے ہیں, تو ہاں تو اس پہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس آگے ضرورت پڑے گی, تو ہم انشاءاللہ اس پہ مزید بھی پروگرامس جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. اگر آج کے پروگرام میں ہم اختتام پر صرف یہ جو فیزز شیخ نے بیان کیے ہیں اس میں ہم صرف اس پر اگر ہم بات کر لیں کہ اب یہی جو خواتین ہیں یا یہی فیمنسٹ جو ہیں, اب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک عالمی ایجنڈے UN 2030 کے ایجنڈے کے حوالے سے اور LGBTQ+ کے حوالے سے. تھوڑا سا اشارہ کر دیا جائے. UN کا ایجنڈا ہے جس کو کہا جاتا ہے SDG, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز,
اور یہ تقریباً 17 گولز ہیں اور ان کے تقریباً 145 ٹاسک ہیں اس کے نیچے. تو اس میں 2-3 مطلب وہ ویسے تو جملے بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے انداز میں سلوگنز بنائے ہوئے ہیں. اس میں ایک ایجنڈا جو ہے یا ایک گول جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی ہے, جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے بھی ہے, اور وہ اس پر تقریباً تمام ممالک نے سائن کیا. میں 2016 میں یہ ایجنڈا آیا تھا اور ابھی تک, اور اس کو اس کے لیے جو ایک یعنی ٹینیور رکھا گیا وہ 2030 کا رکھا گیا کہ 2030 کا ویژن ہے, اور جب تک اس کو ہم نے پوری دنیا کے اندر نافذ کرنا ہے. تو الفاظ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن جب دیکھا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل میں جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ جی پیچھے ایجنڈا کیا چل رہا ہے. تو اس میں وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی بات کی گئی ہے, اور وومن کی جو ہے وہ اس کو آزادی, ایک عورت کی خود مختاری اور آزادی مختلف طریقوں کے ساتھ, مختلف انداز کے ساتھ, اور اس کی جو پیچھے انٹرپریٹیشن کی گئی ہے یا اس کو جو ایک حقوق دینے کی بات کی گئی ہے, تو اس کا انداز ایسا ہے کہ گویا کہ اس کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد کرنا ہے اور ہر قسم کے قانون سے اس کو مبرہ قرار دینا ہے, اور عورت جو چاہے جیسے چاہے وہ کرے. اور یہ وہ ایجنڈا ہے جو آج کل کی ہماری بچوں کی ذہنوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے. ہم مختلف ویڈیوز جو لاسٹ ہم نے جو پچھلے سال تو الحمدللہ ایسا معاملہ نہیں ہوا, اس سے پچھلے سال جب یہ معاملہ ہوا تھا اور یہ عورت مارچ وغیرہ ہوا, تو ان کے جو باتیں تھیں وہ سامنے آئی. ہومو سیکسولیٹی پہ بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشولیٹی ایک برائی ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے. مجھے لگتا ہے میسوجنی بری ہے, مجھے لگتا ہے عورتوں کے اوپر تشدد بری ہے, مجھے لگتا ہے 2 مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے. LGBT کے اوپر بات ہو رہی ہے, LGBT کے اوپر پراپر جو ہمارے قوانین بنا دیے گئے ہیں. ٹرانسجنڈرزم کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس کو مکس اپ کیا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کو. ٹرانسجنڈرزم کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ خواجہ سرا کے بارے میں بات ہو رہی ہے, حالانکہ ٹرانسجنڈرزم اور چیز ہوتی ہے, انٹرسیکسولیٹی اور چیز ہوتی ہے. شیخ خواجہ سرا بھی جو ہے نا وہ بیچارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مخالف ہیں ان کے کہ ہاں. تو یہ انشاءاللہ اس پہ میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ کیونکہ کل کا اب دن ہے, کل دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. ہمیں تو اندازہ یہ کہ مینیفیسٹو جو ہم نے دیکھا ہے تو پتہ نہیں کیا چیز اب کل سامنے آتی ہے ہمارے. تو اللہ خیر کرے کہ ہمارے یہ ان خواتین کو اللہ ہدایت دے اور اسی راہ پہ چلے, اور جو صحیح ایک دین کی راہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن مجھے لگ یہی رہا ہے کہ کل کو اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں. اللہ خیر کرے اگر سامنے آتی ہے جو ہے نا وہ کچھ جو پلے کارڈ نظر آتے ہیں ہمیں, اس کے اندر افسوس کے ساتھ بہت زیادہ حیا سے مخالف جملے بھی نظر آتے ہیں, اور اس میں ہمارے جو پاکستان کے معاشرے کے اندر بھی جو کچھ اخلاقیات کا ایک ماحول ہوتا ہے اس کی بھی مخالفت بڑی نظر آتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ آخر میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور مسلمانوں کو, خواتین کو یہ نصیحت ہی کریں گے ہم لوگ کہ آپ اپنے آپ حل کیا ہے شیخ, حل کیا ہے آج کی اس کے ڈسکشن کا لیے ہم کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں, اسلام کا مطالعہ کریں اور اپنے رول کو پہچانیں. ایک ماں اپنے گھر کے اندر تربیت کا آغاز کرے تاکہ معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں وہ سامنے آئیں, ان کو اپنے رسپانسبلٹیز پتہ ہوں, ان کو اپنے رائٹس پتہ ہوں, اور ان کے اوپر جو حقوق آتے ہیں اس کا بھی ادراک ہو اچھے طریقے سے. سب شیخ اپنا رول جب پلے کریں گے تب جا کے معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں اصلاح کی بات آئے گی. اب یہ جو اس طرح کے جو ڈویژنس جو بنتے جا رہے ہیں, اس موقع پہ میں ایک بات آخری میں ایڈ کر دوں, آپ پھر بات فرمائیے گا. وہ میں نے نوٹ یہ کیا کہ اکثر مرد حضرات کے لیے یہ دن بھی ایک نا وہ تفریح کا دن ہو کے رہ گیا ہے. مطلب بہت سے لوگ اس طرح کے پروگرامس دیکھتے ہیں بس ہنسنے کے لیے, ان کے کلپس آتے ہیں, لوگ اس پہ اس سے اس معاملے کی سیریسنس متاثر ہو چکی ہے. مطلب لوگ بجائے کہ اپنی اصلاح کرتے ہیں. واقعی ہمارے معاشرے میں ہم نے بتایا کہ ڈس بیلنس ہے, معاشرے کے اندر مسائل ہیں, لڑکوں کے بھی مسائل ہیں, لڑکیوں کے مسائل ہیں, ہر طرح کے مسائل ہیں, اور لوگ بیٹھ کے جو ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ لگ رہا ہے اویئرنیس ایسے کر رہے ہیں, لوگ اس دن بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں, لو بھائی کا یہ اعلان دیکھو. یہی چیز میں یہی بات بس آخر میں کرنا چاہتا تھا کہ ایک جو احساس ہے نا شیخ, جو جیسا کہ سلف صالحین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نبی اسلام کی احادیث کی روشنی میں کہ جو قرب قیامت جو ہے وہ انتہا کے فتنے ہوں گے, یعنی ابھی ایک فتنے سے انسان نکلے گا نہیں کہ دوسرا فتنہ اس کا منتظر ہوگا. تو یہ باتیں جو شیخ آپ نے آخر میں کی, میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا, اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں مذاق کی نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کو آپ صرف نظر کر جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کل ہمارے گھروں میں داخل ہوں گی, جس کو ہمارے بچوں نے فیس کرنا ہے. لہذا اللہ کے لیے ان چیزوں کو سمجھیں, اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں, آواز بلند کریں, اور جو بھی آپ کردار ادا کر سکتے ہیں, باندھ سکتے ہیں ان فتنوں کے اپنا کیا کہتے ہیں راستے میں, وہ باندھنے کی کوشش کریں. آپ اگر اپنی مثال کے طور پہ آپ کا منصب ہے, عہدہ ہے, اگر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں. پھر سب سے آخری بات جو میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حل ہمارے پاس صرف اسلامی نظام ہے, کہ ان سب چیزوں کا حل صرف اسلامی
نظام ہے. اسلام نے سارے حقوق دیے ہیں. آپ کو اگر آواز بلند کرنی ہے تو آواز بلند یہ کریں کہ جی اسلام کو نافذ کریں, تاکہ جو اس کی تعلیمات کو نافذ کریں. وہ اسلام کی نفاذ کا مطلب ہی یہی ہے, اویئرنیس سے لے کر پھر ظاہر سی بات ہے کہ نفاذ تک زندگی کے ہر شعبے میں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. دنیا کا کوئی نظام, کوئی سسٹم, کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس چیز کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکے. ورنہ اللہ نہ کرے کہ آنے والے حالات جو ہیں وہ شاید ہماری قابو سے باہر نہ ہو جائیں. اسی پہ اتفاق کرتے ہیں جیسے کہ شیخ نے ذکر کیا. انشاءاللہ آئندہ کے مزید کچھ پروگرامز ہم اسی موضوع پہ, اس تھیم کے اوپر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بات اور خیر کی بات کہنے اور اس کو اپنانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کمی کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دور فرمائے, اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے طلبگار ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.